نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد انبیاء علیہ السلام جنہاں دی نسل پاک جو بہت سارے انبیاء ہو اور آپ نو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ خود پیغمبر اور آپ دے دو بیٹے پیغمبر، آپ دے پوتے یعقوب علیہ السلام اور پڑ پوتے یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر. گویا ایک پوری لڑی ہے انبیاء علیہ السلام. ایسا اعزاز، ایسا اکرام کسی اور پیغمبر دے حصے اندر میں جو ابراہیم علیہ السلام نو حاصل ہے. آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو بحیثیت پیغمبر و رسول، آپ کے آنے والے امتحانات، انہوں نے ثمرات، نتائج، بحیثیت باپ، بحیثیت شوہر، یعنی بہت سارے ایسے پہلو نے جنہوں علماء کرام نے اپنی اپنی تحریر اور تقریر اندر موضوع بنایا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جنہ دی ذات اس قربانی کا ذریعہ اور سبب بنی ہے،
اس سنت دا آگے اجرا سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے جذبہ اور اطاعت اور اتباع اس دا ذریعہ ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام دا ذکر خیر اکثر صرف اس ایک واقعہ تک محدود رہندا ہے۔ جو واقعہ ہے قربانی ہے، جبکہ آپ کی سیرت جو ہے ایک الگ موضوع کا تقاضا کر بہت سارے خصائل اور فضائل آپ نو حاصل، چونکہ آپ کا باپ بڑا ہے ابراہیم علیہ السلام، شان مقام اکرام، اگر یہ ساتھ ساتھ اسماعیل علیہ السلام دا ذکر خیر جاری رہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام دا نام اور سیرت اور قربانی امتحانات جو وہ بیان اکثر غالب رہے، تو جس بیان دا تقاضا اسماعیل علیہ السلام دی سیرت کر دی، اس تقاضے کے مطابق آپ کا ذکر خیر بہت کم، جبکہ قرآن پاک جہاں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم ہے، وہاں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل بھی، کہ ذرا اپنی قوم، اپنی جماعت، اپنی امت نو ذکر اسماعیل سنو، تو آپ نو اللہ نے ایسے عطاب فرزندی بخشے کہ اگر ایک بیٹا کامیاب بیٹا، فرما بردار بیٹا بننا چاہتا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کر، اس قربانی تو ہٹ گئی، آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو قرآن اور حدیث سید بیان، جہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم ہے، ساتھ ہی وعلی آل ابراہیم، تو وعلی آل ابراہیم دے پہلے چشم و چراغ کون نے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ تو قرآن پاک سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی ایک دعائے پاک دا ذکر ہے، جس دی تلاوت خطبہ مسنونہ چھو، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ ہر قسم کی تعریف دے لائق وہ ذات ہے، وہ اللہ ہے، جس ذات نے مینوں بڑھاپے اسماعیل علیہ السلام بخش۔ اس قرآنی نص تو ثابت ہوتا ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے پہلے بیٹے اسماعیل بخشے نے، آپ بڑھاپے سے علل کبر بڑی عمر، مفسرین کرام نے علل کبر دی تفسیر یہ بات لکھی ہے کہ آپ کی عمر 86 سال، یا بعض روایات 100 سال، زیادہ معروف روایت جو ہے وہ 86 سال، یعنی 86 سال دی عمر تک ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے اولاد نہیں بخشی۔
سارے وہ چیزاں جانتے ہون گے جڑے لوگ آج واقف ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اتنی شان، اتنا مقام کہ آپ خلیل اللہ نے بیٹا پھر بھی اللہ دے اختیار ہے۔ جب خلیل اللہ علیہ السلام 86 سال دی عمر بے اولاد اور جدوں بھی دعا کرتے ہیں اللہ دی ذات کو، تو پھر کون ہے جڑا کسی اور کو امید رکھے یا کسی اور دروازے اور دربار پہ جائے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 86 سال جدوں بھی دعا کی تھی رب اپنے اختیار نہیں، الحمدللہ الذی وہب لی، تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عطا کی بڑھاپے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق۔ اور دعائے دے الفاظ قرآن پاک دے دوسرے مقام کہ رب حب لی من الصالحین، بیٹا منگدے سن کہ اللہ مجھے بیٹا دے اور الصالح ہو، نیک۔ ایسی اولاد نہ ہوئے جو تہاڈی پگڑی اچھالن دا ذریعہ بنے، بےزتی دا ذریعہ، تہاڈے صحت دی خرابی دا ذریعہ، تھوڑی بیماری اور بدنامی اور بےزتی دا ذریعہ۔ صرف صالحیت مانگی ہے، بیٹا نیک ہو بس، کوئی اور عہدہ، کوئی منصب، کوئی مقام، فرمایا بیٹا دے دے، نیک دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، آپ کی خواہش ہے، آپ کی چاہت ہے۔ اسی اس خواہش بہت پیچھے، ساری خواہش ہوتی ہے اولاد مل جائے جیسی ہو، مالتے سنبھالے جیسے بھی ہوئے، وراثت تو سنبھالے، جبکہ بیٹا صالح جو تہاڈی روحانی اور علمی اور حیثیت اور مقام نو سمجھ، جس مسلح پہ تسی نماز پڑھ دے، اس مسلح، اس نماز، اس جماعت نو سنبھال، جس مسلح پہ تسی آگے پہلی صف دوسری نماز پڑھ دے ہو، اس کا وارث بنے میرے بعد۔ اصل دعائے ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ نیک بیٹا، کہ اس دعا نو اللہ نے شرف قبولیت بخش، کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا دے آخری الفاظ ان ربی لسمیع الدعا، یقیناً میرا رب میری دعا سننے والا، قبول کرنے والا۔ یہ کدوں کہہ رہے ہیں 86 سال دی عمر، مایوس نہیں ہو۔ اسی سال 2 سال 3 سال شادی تو بعد لوگ دعا کر کر کے مایوس ہوں، پھر پریشان ہوں گے، پھر تویز گنڈا دربار قبرہ پوچھتے ہیں، ہر ہتھ کنڈا استعمال کر دینے کو اولاد مل جائے۔ یہاں 86 سال کی عمر ہے۔ ان ربی لسمیع الدعا، یقیناً میرا رب میری دعا سننے والا ہے، جس نے 86 سال بعد قبول فرما گے میری خواہش اور چاہت نو پورا ہو۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور اسماعیل علیہ السلام دی والدہ محترمہ، دیکھو اللہ تبارک دی رحمت کہ آپ کی 2 بیویاں، سارہ علیہ السلام اور دوسری سیدہ حاجرہ علیہ السلام۔ سارہ علیہ السلام جو پہلی بیوی ہے وہ آپ کے چچا کی بیٹی، رشتہ دار ہے، خاندان، اور حاجرہ علیہ السلام خاندان سے باہر بھی ہے اور وقت کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ اپنے علاقے کا ایک بادشاہ ہے،
اس کی بیٹی ابراہیم علیہ السلام کے دے عقد اور نکاح امی اسماعیل علیہ السلام دا آنا بھی ایک معجزہ ہے. کہاں پیغمبر، کہاں مہاجر، ہجرت کے راستے میں چلے ہوئے مسافر، اور رائے سفر میں بادشاہ کی بیٹی خدمت کے لیے مل جانا، یہ خاص رحم. سارہ علیہ السلام بھی مومنہ نے، پاکیزہ نے، ولیہ نے، صاحبہ کرامات، کہ آپ کی کرامت ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ ہاجرہ جیسی خاتون آپ کے پاس. پورا واقعہ صحیح البخاری چ موجود کہ ابراہیم علیہ السلام سفر پہ جا. اگر بیٹا عظیم ہے تو ماں کتنی عظیم، اگر بیٹا صالح ہے تو باپ کتنا عظیم. لڑی کیسی پاکیزہ ہے. اللہ نے چنا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، پوری نسل انسانیت آج تک ذکر خیر جاری ہے. وہ کوئی انسان ہے جو آئے اور مر جائے اور مٹ جائے، کوئی یاد کرنے والا ہی نہ ہو. اس نے دنیا میں آ کے کیا. ایک حیوان نے آ کے کیا. ایک حیوان آیا، ایک پرند آیا، ایک چرندہ آیا، ایک درند آیا. وہ آیا دنیا میں، اس نے زندگی بسر کی، کھایا پیا اور چلا. اس حیوان اور انسان کی زندگی میں کیا فرق؟ یہی فرق ہے کہ آپ کا ایک مقام، ایک حیثیت، ایک کردار، ایک سیرت، کچھ ایسے واقعات چھوڑ جاؤ کہ تجھ پر آسمان اور زمین روئے اور تمہارا ذکر جاری رہے. اصل انسان دنیا میں آیا ہی اس کہ اپنا ذکر خیر چھوڑ جائے، کچھ کر جائے اس دنیا میں، ایمان، اسلام، دین، شریعت، آخرت کے. دنیا کے لیے کرو گے تو دنیا میں مٹ جاؤ گے، آخرت کے لیے کرو گے تو نام روشن رہے. یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہے وہ لڑی، یہ ہے وہ ہستیاں جنہوں نے جو کچھ کیا آخرت کے لیے، اور آج ذکر جاری. ہزاروں سال گزر گئے ان واقعات کو، لیکن ہونٹوں کے اشارے بھی قرآن اور حدیث میں محفوظ ہیں. اور ان کے واقعات دلوں کو، ایمان کو جلا بخشتے، سکون آتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. یہ ساری صالحیت کا وہ انداز ہے جو باپ نے مانگا. تو بخاری میں حدیث ہے کہ ایسے علاقے جو گزرے، باپ سے ٹکر لے کے، قوم سے ٹکر لے کے باپ نے گھر سے نکال دیا ابراہیم علیہ السلام. لیکن اللہ کے لیے نکل کے دیکھو اللہ راستے کیسے کھولتا. باپ کیوں نکال رہا ہے گھر سے؟ کہ گھر نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا، ابراہیم کا ذکر مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، واپس پلٹ آئے. لیکن نظریاتی لوگ واپس کب پلٹتے؟ جس کی فکر پاک ہو، سوچ پاک ہو، آخرت کے لیے ہو، وہ واپس کب پلٹے؟ اہل مکہ نے کب سوچا تھا کہ محمد مصطفیٰ واپس آ کے مکہ میں ہمارے سروں کو جھکنے پر مجبور کر دے؟ اگر وہ دن ان کے علم میں ہوتا تو کبھی محمد مصطفیٰ کو نکالتے نا. یوسف کے بھائی جانتے ہوتے کہ ایک وقت آنا ہے بھائی بادشاہ بن جائے گا، کنویں میں کون پھینک. یہاں باپ نہیں جانتا کہ یہ ابراہیم ہے، اس کا یہ مقام، یہ عزت ہے. فرمایا میں پتھر ماروں گا، نکال دوں گا. فرمایا ابا جی ان کی زبان دیکھو، اہل شرک کی، اہل کفر کی زبان دیکھو، اور اہل علم کی، اللہ کے نبی کی، خلیل اللہ کا انداز دیکھو.
باپ کہندا ہے مار دوں گا، پتھر ماروں گا، رجم کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا۔ قال سلام علیک، فرما اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہاری طرف سے پتھر آئیں گے تو ہماری طرف سے سلام آئے، سلامتی آئے۔ یہ ہے وہ اللہ والے کے حوصلہ جذبہ، لیکن نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نکلے تو قرآن پاک کے الفاظ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں اللہ تیرے لیے جا رہا ہوں، تیرے راستے میں جا رہا ہوں، آگے کوئی پتہ نہیں پنڈ کون سا ہے، بستی کون سی، علاقہ کون سا ہے، ملک کون سا ہے، کہاں جانا ہے، یہ کوئی پتہ نہیں۔ سیحدین، نکل کھڑا ہوں تیرے لیے، آگے راستے دینا تیری ذمہ داری ہے، جگہ دینا، راہ دینا، صحیح راستے پہ لے جانا، اللہ یہ تیری ذمہ داری۔ لیکن اللہ دا امر دیکھو کہ ایک ازمائش سے گھر سے مہاجر ہو کے باپ دے غصے دے شکار ہو کے نکلے، اللہ نے دوسری ازمائش میں ڈال دیا۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کو جب بھی میں نے امتحان ڈالا، جب بھی ازمائش میں اتارا، ہر ازمائش سے وہ پورا ہوتا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ پورا ہوتا۔ ظالم بادشاہ کی وادی سے، بستی سے، بدکار بادشاہ کی وادی اور بستی جو گزر دسیا گیا ہے اس بادشاہ کہ ایک مسافر جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے، اور کمال کی وہ عورت اور خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت عورت انسان ہم نے نہیں دیکھی۔ اور سارا علیہ السلام حسن و جمال میں اتنی تھی کہ دنیا میں کوئی عورت اتنی خوبصورت پیدا نہیں ہوئی، سب سے زیادہ خوبصورت سارا علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، کہنے لگا پیش کرو اس شخص نو، اس مسافر نو جس کے ساتھ اتنی خوبصورت عورت، پیش کیتا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، تفصیل ہے بخاری میں۔ بادشاہ نے پوچھا ابراہیم تیرے ساتھ کون ہے؟ فرمایا میری بہن۔ اور اسلام میں رشتہ عورت کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اسلامی اخوت۔ مومنہ تھی، مسلمان تھی، چچا کی بیٹی بھی تھی، چچا کی بیٹی ہونے کے لحاظ سے، اور اسلام اکیلا مومنہ ہونے کے لحاظ سے اسلامی بہن۔ توریہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے، حقیقت میں بات سمجھنے والے نے اور سمجھی، ابراہیم علیہ السلام کے دین میں، دماغ و علم میں اور بات تھی کہ یہ میری اسلامی بہن ہے، وہ سمجھے حقیقی بہن، ماں بہن۔ کہنے لگا اس کو باہر لے جاؤ اور اس عورت کو اندر لے۔ ابراہیم علیہ السلام کو باہر لے، سارا علیہ السلام کو اندر لے جائے، راستے میں ملاقات، یہ باہر آ رہے ہیں، وہ اندر جا رہے ہیں۔ فرمایا اے سارا، میں تینوں اندر اپنی بہن قرار دیتا ہے، میں نے جھٹلائی نہ، جو بات میں نے کہہ دیا وہ کہہ دی۔ اس وقت زمین پر تو ہی مومنہ ہے اور میں مومن ہوں، اس لحاظ سے میں نے آپ کو بہن کہا ہے، اندر کہہ دینا۔ لیکن اندر اس نے پوچھا ہی، جب سارا علیہ السلام اندر گئی ہیں، اس کے چہرے کو، حسن کو، جمال کو دیکھا، اس نے سارے قانون ضابطے توڑ دیے۔ کہنے لگا تم سارے وزیر مشیر باہر چلے جائے، اس عورت کو میرے کمرے میں بند کر دو۔ وہ سارے وزیر مشیر باہر ہو گئے، کمرے میں یہ سارا اور بادشاہ اکیلے، کمروں کو بند کر دیا۔ سارا علیہ السلام کی طرف یہ بڑھنے لگا، ظالم بدبخت، بدکاری اور بری نیت کے ساتھ۔ لیکن پاکیزہ زندگی گزاری ہو تو اللہ رحمت و فرمات، زندگی گندی نہ ہو، زندگی پاکیزہ ہو، صاف ہو، ستھری ہو، پھر اس زندگی کو بطور وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کیا اچھا ہے۔ پھر کوئی چور چکر اچکا انسان تمہاری عزت کو خراب نہیں کرتا،
جب خود بندہ اپنی زندگی ناپاک کرے تو پھر پھنس جائے تو پھر بندہ آندہ ہے کون سا پاکیزہ انسان ہے؟ سارا علیہ السلام طرف جو آگے بڑھے ہے کہ دعائے سارا. اور حدیث میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بار نماز شروع کر دی. وہ نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ قرآن پاک دا حکم ہے نا کہ مصیبت دکھ پریشانی آئے تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کر کے نماز پڑھو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تمہاری صبر کرو گے تمہارے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام بار نماز سارا اندر بادشاہ کے کمرے وہ باہر دعا کر رہے یہ اندر دعا کر رہی. جب بادشاہ قریب آیا تو سارا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا میرے اللہ، میرے سوا تیرے خلیل پہ ایمان لانے والا تیری زمین پہ دوسرا انسان کوئی نہیں. اگر تو ایک دی عزت یہ حفاظت نہ کریں تو تیری شان مقام تیری قدرت کس واسطے. اور دوسری دعا دا حصہ ہے میرے اللہ، آج تک میں اپنی زندگی پاکیزہ گزاری ہے، پروار حالت اندر بھی اور نکاح تو بعد بھی کوئی غیر بندہ میرے وجود دے قریب نہیں آیا. آج یہ ظلم دی وجہ تو میرے قریب آ جائے، اللہ میری حفاظت فرما. حدیث صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نے ارشاد فرمایا کہ جو ہی وہ بادشاہ آگے بڑھے ہے، سارا علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ نے دعا نو قبول فرمایا. بادشاہوں تے فالج پہ گیا، زمین تے گر گیا ہے، تڑپن لگا زمین تے کہنے لگا ہے سارا میرے کو خطا غلطی ہو گئی ہے، میرے واسطے دعا کر اللہ من شفا بخشے، اس مصیبت نو نجات دے ہوئے، پھر میں برائی دا ارادہ نہیں کروں گا. سارا علیہ السلام دی مہربانی شفقت نرمی دیکھو، پھر دعا فرمائی میرے اللہ جے تے تڑپ دا مر گیا تے دروازے کھلے تے لوگ کی کہنے گے کہ اس مدنے نو بادشاہ نو قتل کرنے والی خاتون ہے، جے زنا تو بچ جائیں گی، پاک دامن روانگی تے بار قتل دا میرے ذمہ پا دیں گے. اے اللہ اس دی حفاظت فرمائے، نو صحت عطا فرما. دوبارہ اٹھیا ہے، صحت مند ہویا ہے، جے میں چند لمحے اندر گریا ہے، میں چند لمحے اندر اللہ نے شفا بخشی ہے. جدوں شفا ہوئی ہے پھر برائی دا ارادہ کر کے سارا علیہ السلام دے قریب آیا ہے. سارا علیہ السلام نے پھر وہی دعا فرمائی ہے، پھر زمین تے گریا ہے، پھر درخواست کرنا ہے. تیسری تین واری ایویں ہویا ہے، تیسری واری اٹھ کے کہندا ہے او وزیرو مشیرو دروازہ کھولو. ایک کوئی انسان خاتون معلوم نہیں ہوندی، کوئی جن معلوم ہوندا ہے، کوئی ایسی عظیم شخصیت معلوم ہوندی ہے، یا کوئی جن معلوم ہوندا ہے جدے میں قریب جانا تے میں گر جانا. باہر دروازے کھولو، میری حفاظت کرو. دروازہ کھولیا گیا، کہنے لگا میری بیٹی حاجرہ لے آؤ، اس عورت دی خدمت واسطے میری بیٹی وقف کر دو. سیدہ حاجرہ علیہ السلام ام اسماعیل علیہ السلام وذکر فی الکتاب اسماعیل. اللہ فرماتا ہے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا اس اپنی امت قوم نو سناؤ اسماعیل علیہ السلام دا ذکر. یہ ہے ام اسماعیل حاجرہ علیہ السلام، بیسیت لونڈی بیسیت خاتمہ نصیب ہویا نے. سارا علیہ السلام نو وقت دا بادشاہ ہے، انہیں اپنی بیٹی خدمت واسطے وقف کر دیتی ہے. سارا علیہ السلام حاجرہ نو لے کے باہر نکلی آنے. ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہا ہے، نماز دے اندر یہ اشارہ فرمایا حاجرہ اے سارا سنا میری عزت محفوظ رہی ہے یا نہیں، میری عزت اندر کے دے خراب نہ ہو گئی ہوئے، میری عزت محفوظ رہی ہے یا نہیں. اشارہ فرمایا ہاں ابراہیم نماز جلدی مکمل کرو، اللہ نے تھوڑی عزت بھی حفاظت فرمائی اور خدمت واسطے انہیں اپنی بیٹی حاجرہ بھی وقف کر دیتی ہے. سیدہ حاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دے گھر اندر بیسیت لونڈی خاتمہ تشریف لے آیا نے. آپ نے ادھر آزاد کر کے نکاح فرمایا کہ میری بیوی دی حیثیت ایک جوان عورت میرے گھر رہ سکتی ہے، نکاح فرما لیا ہے.
نکاح کرن تو بعد ہن دعا کر رہے نے رب حبلی من الصالحین، اے اللہ سارا میری پہلی بیوی ہے او دے چمی تو اولاد کوئی نہیں بخشی، ہن دوسری بیوی میرے حرم وچ نکاح چا گئی ہے، رب حبلی من الصالحین، اللہ ہن تے صالح بیٹا عطا فرما دے، ہن تے اولاد عطا فرما دے۔ اللہ فرماندا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اساں ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو قبول کر کے ایک پیارے برداشت کرنے والے صابر تے حلیم بیٹے دی خوشخبری عطا فرمائی۔ اسماعیل علیہ السلام دی خوشخبری آ گئی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو، جدوں خوشخبری آئی ہے اسماعیل علیہ السلام دی تے سارا علیہ السلام نو پتہ چلے ہے کہ میری آنے والی دوسری سوکن جڑی ہے او دے پیٹ اندر بطن مبارک اندر بچے دی امید ہو گئی۔ پھر فطری بات جس بطن چو اولاد ہوئے، جس بیوی دے وچ اولاد ہوئے، اس وال جھکاؤ، اس وال محبت، اس وال پیار، ایک فطری بات۔ ابراہیم علیہ السلام دا جدوں اے انداز ویکھیا ہے سارا علیہ السلام نے، ایک تے بڑی بیوی، دوسرا ہر دکھ دے اندر ساتھی پرانی خدمتگار، تیسرا چچا دی بیٹی خون تعلق رشتہ داری بھی۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام دے انداز بھی کچھ بدلے کہ اولاد نہ ہو، اور جس بیوی کے بطن میں اولاد کی امید ہو جائے وہ پہلی بیوی سے اپنے آپ کو ذرا فطری طور پہ بڑا سمجھ۔ جب حاجرہ علیہ السلام میں وہ انداز آیا کہ اللہ نے میرے بطن سے بیٹے کی امید لگا دی ہے، مجھے بیٹا ہوگا، سارا کو نہیں ہے، میرا بیٹا ہے، تو اس گھر میں حیثیت، مقام، شان، بحیثیت خادمہ تھا، خدمتگار کے تھا، بادشاہ کہاں کا، اور اس نے مجھے وقف کیا تھا ابراہیم کہاں جا رہے، ایک فطری طور پر ذہنی طور پر جو ہے وہ مرغوبیت تھی۔ آج اللہ نے مجھے جناب ان کی بیوی بنایا ہے، پھر مجھ سے بیٹا ہوگا تو وہ میری محبت، میرے وہ حیثیت نہیں رہی، اب میری حیثیت اس گھر میں مضبوط ہو گئی۔ جب حیثیت مضبوط ہونے لگی تو وہ سارا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ اب حاجرہ علیہ السلام کی وہ حالت کیفیت پہلے والی نہیں رہی ہے، فطری بات۔ انبیاء علیہ السلام کے گھروں میں 2 بیویاں، 4 بیویاں، زیادہ بیویاں آئی ہیں تو بات تو ہوئی ہے، یہ فطرت ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی سیرت کو پڑھ لیں، لیکن ہمارے لیے ساری ہماری مائیں امہات المؤمنین واجب الاحترام و واجب الاکرام ہے۔ ہماری مائیں آپس کے اندر جو بات ہوئی، دونوں مائیں، دونوں کی عزت ہے، دونوں کی عظمت ہے، دونوں آل ابراہیم ہیں۔ فرمایا ابراہیم اب ہمیں الگ کر دو، جدا کر دو، میں نہیں رہوں گی اس کے ساتھ، اس کو الگ کر دو۔ فرمایا اس کو الگ کر کہاں چھوڑو؟ فرمایا یہ آپ کی مرضی ہے، سوچو بچار جاری ہے۔ اللہ نے اسماعیل کو عطا کر دیا، پیدا کر، جب پیدا ہوئے تو اور اسماعیل، جب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حاجرہ علیہ السلام کے ذہنی طور پر اس گھر میں اور پاؤں جمے۔ فرمایا اب تو میں نہیں رہنے دوں۔ فرمایا آؤ اسماعیل، اے حاجرہ آؤ میں تمہیں چھوڑوں۔ اللہ کو منظور تھا، اللہ کی طرف سے حکمت تھی کہ آگے پھر بیٹا آئے گا جو بیت المقدس کا امام ٹھہرے گا۔ اسماعیل یہاں سے جائے، جا کے مسجد حرام میں عرب میں جا کے رہائش پذیر ہو تاکہ بیت اللہ کا امام بنے، اور اس کی نسل سے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو پیدا کر۔ یہ وہ حاجرہ اسماعیل۔ فرمایا چھوڑاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے مشکیسے میں پانی لیا، کچھ کھجوریں ساتھ،
اسماعیل علیہ السلام بچے کو ساتھ اس کی ماں حجرہ کو لیا اور چل پڑے. چلتے پہنچے بیت اللہ کے پاس. یہاں کوئی آبادی نہ ڈیرا، نہ پانی، نہ سبزہ، نہ رہائش. بس طوفان نوح میں یہاں بیت اللہ ہوا کرتا تھا جو پانی میں بہہ گیا. نشانات ختم ہو گئے. اللہ کی رہنمائی پر یہاں آگے بٹھا دیا. فرمایا اب واپس چلو. کہاں فلسطین، کہاں مکہ مکرمہ، کہاں وہ ملک، کہاں یہ ملک. کوئی رہائش نہیں، کوئی آبادی نہیں. اکیلی بیوی، بچہ چھوٹا سا دودھ پیتا. یہ ابراہیم کا ہی حوصلہ ہے. اور یہ ذکر تب ہی تو جاری. کوئی دنیا کا آج ممبر ایسا نہیں ہوگا جہاں ابراہیم و اسماعیل کا ذکر نہیں جاری. یہی وہ خدمات ہیں، یہی وہ ثمرات ہیں، یہی وہ نتائج ہے جو اللہ کی راہ میں نکلنے کی اللہ نصیب کرتا ہے. یہاں چھوڑ کے واپس پلٹے. سیدہ حجرہ بڑی پریشان کہ بڑے پیار سے لائے یہاں اور یہاں چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں، کچھ بتایا ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. پلٹ آواز دی. حاجرہ علیہ السلام نے ابراہیم کیوں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کوئی خطا کوئی غلطی، کوئی بتاؤ تو صحیح. کہاں جا رہے ہو، واپس آؤ گے، کب آؤ گے، کوئی بتاؤ. پلٹ کے دیکھا ہی. تھوڑا سا اور آگے بڑھے، پھر آواز تھی. ابراہیم السلام نے غور ہی نہیں کی. تیسری آواز پہ لب رکے اور وہ انداز اور تھا. حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم 2 مرتبہ آواز دی، آپ رکے نہیں. اتنا تو بتا دو کہیں رب کا حکم تو نہیں، یہاں رب نے تو نہیں کہا چھوڑ جاؤ. فرمایا ابراہیم علیہ السلام رک کے اپنی انگلی کا اشارہ کیا آسمان کی طرف کہ ہاں اس کا حکم. حاجرہ سمجھ. فرمایا ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے، تمہاری انگلی کے اشارے سے محسوس ہو رہا ہے، پھر پلٹ جاؤ. ہمارا خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے، پھر حفاظت وہ کرے. تھوڑا سا اور آگے بڑھے. پیچھے پلٹ کے دیکھا بیوی پہاڑوں کے اوچل ہو گئی. اسماعیل نظر نہیں آ رہا. پھر رک گئے ابراہیم. باپ ہوتا ہے، پھر وہ اولاد، وہ محبت، وہ شفقت فطری جوش میں آئی. پھر ہاتھ اٹھائے اور دعا. ابراہیم کی ساری زندگی پڑھو، امتحانوں میں گزری یا دعا کرتے گزری. پھر دعا کی. ہم نے یہ ہتھیار ہی چھوڑ دیا ہے، مانگنی چھوڑ دیا ہے. وہ تعلق ہی نہیں ہے، مانگتے ہی نہیں ہے، یا ہمیں مانگنے کا وہ انداز ہی نہیں ہے، یا ہمارے لئے پلے کچھ نہیں ہے پیش کرنے کے لیے. کیا پیش کر کے مانگے، کیا حوالہ دے. دعا ابراہیم جب بیٹا بیوی نظر آنا ختم ہو گئے، دور نکل گئے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے میرے اللہ، میں اپنی بیوی تے بچہ جنگلے چھوڑ کے جا رہے ہیں. غیر ذی زرع نے تھے، کوئی زراعت نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی بندہ نہیں. جنگل دے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن تیرے گھر دے قریب چھوڑ کے جا رہے ہیں. ربنا لیقیموا الصلاۃ. اس مقام تے رہ کے میرا بیٹا تے میری بیوی نماز پڑھ دے رہن گے. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. اے اللہ، لوگاں دا دل اس علاقے وال موڑ دے، کوئی رونق بنا دے. اس علاقے اندر
کوئی رہائش بنا دے، کوئی مسکن بنا دے، کچھ لوگوں دی توجہ کر دے، لوگ تھے آ جان آباد ہو جان۔ ایک میری بیوی تے میرا بچہ اس طرح کے تھے رہن گے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ میرے تھے آل اولاد نو رزق دے، ثمرات دا پھلاں دا رزق دے۔ ظاہری طور تے پانی کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، اور کوئی پھلاں دا پیدا ہونا ناممکن نظر آندا ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اتھے رہ کے میری اولاد نو رزق دا، پھر رزق دے، پھل عطا کر۔ اپنی اولاد کے لیے روحانی دعا کی، اللہ میرے بیٹے بے بیوی کو نمازی بنا، اللہ یہاں کی آبادی کو وہ جناب گنجان کرتے۔ اور تیسری دعا، اللہ میری اولاد کو رزق دینا، کہیں بھوکے مر نہ چاہیں، ان کے لیے رزق کا انتظام کر دینا، رزق بھی پھلوں کا عطا کرنا۔ یہ دعائے خلیل کر کے آگے بڑھ گئے تو اپنی بیوی سارہ کے پاس پہنچے۔ کچھ عرصہ گزرا، بیوی سے کہا جن کو میں جنگل میں چھوڑ آیا تھا، دل کرتا ہے میں ان کو ملنا ہوں، جاؤں نہیں؟ فرمایا چاہو ملنا ہو، مل کے آنے جانے پہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، آپ جائیں۔ ابراہیم فلسطین سے پھر یہاں مکہ مکرمہ میں کیسے آتے تھے؟ گھوڑے پر تو بڑا لمبا سفر ہے، خچروں پر، گدھوں پر، اونٹوں پر تو بڑا لمبا سفر ہے۔ فتح الباری کے اندر امام ابن حجر رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بھی آئے ملنے کے لیے اس براق پہ آئے جس براق پہ معراج پہ محمد مصطفیٰ تشریف لے گئے، اس براق پہ آتے تھے، کیونکہ وہ حدیث میں اشارہ بھی ہے نا۔ جب براق پر نبی علیہ السلام سوار ہونے لگے تو براق ڈرا، بدکا، تو جبریل نے کہا اے براق ٹھہر جا، جو آج سوار ہونے لگا ہے اس جیسا سوار آج تک تجھ پہ سوار نہیں ہوا۔ کتنے سوار ہو گئے ہیں وہ اس سے کم ہے شان میں، درجے میں، مقام میں۔ جب نبی علیہ السلام کا نام سنا تو براق پر پسینہ طاری ہو گیا، رک گیا، تھم گیا کہ یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آج مجھ پہ سوار ہو۔ تو یہ انبیاء کی سواری رہی ہے براق، تا حد نگاہ قدم یہاں سے اٹھنا ہے، جہاں تک نگاہ جا کے رکتی ہے وہاں قدم رکتا تھا۔ فرمایا میں جانا چاہتا ہوں، فرمایا چاہو۔ ادھر کی تفصیل حدیث بخاری، میرے تو اڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کرام ابراہیم علیہ السلام جدوں واپس چلے گئے مگروں ہاجرہ علیہ السلام اس پانی تے گزارا کر دیا رہیاں جو شور ابراہیم علیہ السلام مشکیزے اندر دے گئے سر کھجورہ تے گزارا کر دیا رہیاں۔ وقت آیا کھجورہ ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، صاحب ہاجرہ علیہ السلام پریشان نے، حتیٰ کہ چھاتی تو دودھ خشک ہو گیا بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ سارا سیدہ ہاجرہ علیہ السلام چڑیا نے پہاڑی صفا اور مروہ تے چڑیا نے، شاید کوئی دوروں دوروں آبادی یا کوئی بندہ نظر آ جائے پہاڑی پر چڑھ کے، صفا پہاڑی تو اتریا نے، پھر دوڑیا نے تیزی نال، مروہ تے چڑیا نے، مروی تو اتریا نے، پھر صفا تے چڑیا نے، ایویں چکر لگاندیاں ویکھیا ہے۔ پھر جدوں 7 چکر پورے ہوئے ادھر جا رہی ادھر آ رہی ہے، فرمایا میں اپنے بیٹے اسماعیل کو تو دیکھ لوں، اس کے پاس تو کوئی مجھے بندہ نظر آ رہا ہے، وہ بچہ پڑا تھا جہاں زمزم کا کنواں ہے وہاں چھوڑ کے بے حوصلے میں دوڑی تھی کہیں سے کوئی پانی نظر آئے۔ جب ادھر دیکھا قریب گئی تو ابراہیم ان سے پہلے جبریل علیہ السلام پہنچ کے پر اپنا مار چکے تھے، پانی کا چشمہ زمزم نکل چکا تھا، پانی آگے بہ رہا تھا۔ آپ نے آگے سے بنیری لگائی، پانی کو روکا کہ کہیں طرح کوئی سم آیا، پانی اللہ نے رحمت کر دی ہے، یہ پانی پھیل نہ چاہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ام اسماعیل پہ رحم کرے، اگر اس کو نہ روکتی تو یہ بہنے والا چشمہ ہوتا، لیکن آج وہ زمزم ایسا کنواں ہے جس سے دنیا پانی کھینچتی جا رہی ہے، پیتی جا رہی ہے، لیکن کبھی ایک قطرہ بھی اس کی سطح میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ یہ وہ رحمت ہے، یہ وہ انعام ہے، کوئی ٹربائن نیچے نہیں ہے، پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، دنیا پیتی جاتی ہے، کھڑا ہے۔ پانی اوپر سے لینا چھوڑ دے تو وہ رک جاتا ہے، لینا چھوڑ لیتے جائیں تو وہ بھرا رہتا ہے۔ بہنے والا کنواں نہیں ہے بلکہ اپنی سطح کو ہموار رکھتا ہے۔ فرمایا رک جا، آپ نے بنیری کو لگا دیا۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام
کہ بیٹا یہ جوانی چڑھتا رہا چڑھتا رہا چڑھتا رہا. اس کی سیرت و کردار اسماعیل کو پڑھیے. یہاں سے کچھ یمنی لوگ گزرے، بنو جرہم قبیلے کے لوگ تھے، گزرے، دیکھا پانی ہے، یمن کا یہ راستہ تھا شام کی طرف، یہاں کوئی پرندے اڑتے نظر آ رہے، قریب آئے، دیکھا ایک عورت ایک بچہ بڑھتا جا رہا ہے. فرمایا ہم یہاں کچھ رکنا چاہتے ہیں، رک جائیں، پانی پینے کی اجازت ہے. فرمایا ہاں پانی پینے کی اجازت ہے لیکن کنویں کی ملکیت ہماری رہے گی. فرمایا میں کوئی اعتراض نہیں. رکتے گئے، قافلے آتے رہے جاتے رہے. یہاں رکتے رکتے وقت آیا، اس جگہ کو ایک حیثیت بن گئی، لوگ آباد ہونے لگے، رہنے لگے. ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار تشریف لاتے، اب ذرا تشریف لائے. فرمایا اپنی بیوی سارا سے میں جانا چاہتا ہوں ہاجرہ اور اس اسماعیل کو ملنے. ادھر ہاجرہ کو ملنے کال کے لیے ابراہیم آ رہے، ادھر دیکھو سارا دعا کرتی ہے اللہ جو بعد میں آئی خدمت کر کے اس کو تو نے اسماعیل دے دیا تو مجھے بھی تو رحمت کر دے. وہ آئی، اس نے ابراہیم کی چند سال خدمت کی، اس پر تو نے گودی کو ہرا کر دیا اور میں خالی رہ گئی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے سارا کو خوش کر دیا، اس کو بھی بیٹا اسحاق عطا کر دیا. اس کو بڑھاپے میں سے پھر بالکل عاجز آ چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، یہ جوان تھی، اس کو اولاد دی اور سارا کو پھر بیماری میں باوجود اس کے کہ وہ اولاد کی پیدا ہونے کی عمر لنگ گئی تھی، گزر گئی تھی، لیکن ہم نے اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی گودی کو ہرا کرنے کے لیے، اس کے دل کی تشفی و تسلی کے لیے کہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، میں نے کہاں کا خدمت کی ابراہیم کی، بعد میں آنے والی کو بیٹا بخشا، مجھے بیٹا اولاد نہیں دی. ہم نے سارا کی اس کمی کو، دعا کو قبول کر کے، اس کی کمی کو پورا کر کے اس کو بیٹا اسحاق دیا. اور ساتھ بیٹا ہی نہیں دیا، جوانی کی خبر بھی دیکھ کے اس کے پوتے یعقوب کی بھی بشارت دے دی. یہ اس گھر پہ انعام، اس گھر پہ انعام آئے. فرمایا بیٹے کے بعد جب پہنچے، فرمایا مجھے ضروری اچھانا ہے اسماعیل کو ملنے. اسماعیل کے پاس آئے، حاجرہ علیہ السلام کو ملے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اے میرے بیٹے میں تجھے ملنے بھی آیا ہوں، ساتھ ایک خواب بتانے آیا ہوں. میں نے تجھے خواب میں ذبح ہوا کرتا دیکھا ہے، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا خیال کیا. فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر. اے ابا جی میں تمہاری حیثیت شان کو جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے خلیل و نبی ہے، آپ کا خواب وہی ہے اور اللہ کا حکم و امر ہے. جو حکم ہوا ہے کر گزرو. جب مانگ رہے تھے مجھے تو سالے مانگتے تھے، آج اپنے چھری لے کے میری گردن پہ رکھ کے دیکھو کہ میں حلیم اور صالح ہوں یا نہیں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. جیسے رب سے گمان کرتے ہو اللہ ویسے بندے سے سلوک کرتا ہے. تو نے مانگا تھا رب سے صالح ہو، ہم نے دیا تھا، صالح بھی ہوگا، حلیم بھی ہوگا، فرما بردار بھی ہوگا، بردبار بھی ہوگا، برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا. ابا جی کر گزرو. خواب کو پورا کیا. آواز ابراہیم خواب تمہارا پورا ہو گیا، ہم ذبح نہیں کروانا چاہتے، ہم تو تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہارے دل میں ارادہ و نیت کیا ہے. تہاں لکھ رہے محدثین نے کہ عالم الغیب اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں. کیوں؟ اگر خلیل اللہ علیہ السلام جانتے ہوتے کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا، عالم الغیب ہوتے، صرف چھری ہیٹ رکھنا ہے تو مشکل نہیں تھا، امتحان نہیں تھا. امتحان تب ہی بنتا ہے جب ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تیار بھی ہو اور دل و دماغ میں یہ بات آ گئی ہو کہ آج کے بعد میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا. ذبح ہونے کے بعد آج میرا بیٹا میری گود، میرا گھر خالی ہو جائے گا. اور اسماعیل کے دل و دماغ میں یہ ہو کہ آج میرا آخری دن ہے، میں ذبح ہو جاؤں گا. ادھر ذبح کرنے کی تیاری ہو، ادھر ذبح ہونے کی تیاری ہو. فلما اسلما وتلہ للجبین. جب دونوں تیار تھے، دونوں کا ارادہ صحیح تھا،
وہ ذبح ہونے اور یہ ذبح کرنے کے لیے تیار تھے۔ رب فرماتے ہیں ہم نے آواز دی، ہم نے تمہارے خواب کو تم نے پورا کر دکھایا، ہم وعدہ کرتے ہیں قیامت تک تمہاری یہ سنت کو زندہ رکھے۔ یہ وہ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم کا جذبہ ذبح کرنے کے لیے بڑا پیش ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ ذرا اسماعیل کو پڑھیں۔ ابراہیم کو تو یہی پتہ ہے نا کہ بیٹے کو ذبح کرنا بڑا مشکل ہے، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا بڑا مشکل ہے۔ ہم جانوروں کے لیے 100 بہانہ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے مقروض ہوں، کوئی کہتا ہے کر نہیں سکتا، کوئی کہتا ہے پریشانی ہے، لیکن یہاں بیٹے کے چھری گردن پہ رکھنا بڑا مشکل ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ لیکن اسماعیل کو دیکھو، جس کی گردن پہ چھری رکھنی ہے اس کی حوصلہ دیکھو، اس کی محبت دیکھو، اس کا مقام، اس کی حیثیت دیکھو کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ دل کی کتنی گہرائی ہے، کس طرح ذبح ہونا چاہتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ منظر دکھانے کے بعد، جانور ذبح کرنے کے بعد واپس پلٹے فلسطین کی طرف۔ یہ اسماعیل جوان ہو گئے، جوانی کے بعد اسی قبیلے جو یہاں رہنے رہائش پذیر ہوا تھا، پانی کی اجازت لے کر وہاں شادی ہوئی، اور یہاں سے تفصیل آئندہ کسی موقع پر بیان ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا